بیان فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، سورہ فتح کے اندر، اور پھر سورہ صف کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، دین کا محدود يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صدر کرام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اساتذہ کرام، قرائے کرام، سناخان مصطفیٰ، بالخصوص آج کی اس محفل کی زینت ڈپٹی کونسلر امانت اسلامی افغانستان ڈھاکہ محترم جناب اویس صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح ہمارے میزبان مکرم، میری اور آپ کی ملاقات کا سبب کرنے والے برادر مولانا حسین خالد صاحب حفظہ اللہ تعالی من کل شر فی الدارین، اور بنگلہ دیش کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ مبارک محفل جامعہ کریمیہ نارائن گنج کے احاطے کے اندر، جس میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اور عوام الناس بھی ہیں، اہل خیر بھی ہیں، سب کے سب جمع ہیں. اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں کچھ گزارشات اپنے بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے انسان بنایا. پھر انسانوں میں اللہ نے ہم پر مزید کرم کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اپنی بندگی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور العمل، ایک سسٹم آف لائف، ایک کوڈ آف لائف قرآن مجید کی شکل میں آتا ہے. مجھے طرز حیات تیری نسبت میں بخشا ہے، مجھے طرز حیات تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. یہ صرف شاعر کا تخیل نہیں ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی بندگی اور رسول اللہ کی امتی ہونے کی نسبت نہ ہو تو ہم تو سگے دنیا تو دور کی بات ہے، اس سے بھی بدتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ شاعر کا تخیل ہے، یہ قرآن مجید سے استدلال ہے کہ وہ لوگ اس کائنات میں جو انسان تو ہیں لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر وہ حقیقت کو نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن وہ حقیقت کو نہیں سنتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھتے. انسان آج مریخ تک دیکھ رہا ہے، سمندر کی تہ میں دیکھ رہا ہے،
تو پھر بھلا وہ حقیقت کو کیسے نہیں دیکھ رہا؟ قرآن کون سی حقیقت کی بات کر رہا ہے؟ قرآن کون سے دیکھنے کی بات کر رہا ہے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھ رہے۔ کیا مطلب؟ شاعر نے اسی موقع کے لیے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ جو حقیقت کو نہیں دیکھتے یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں دل کے اندھے ہیں۔ جو انسان ہو لیکن اس کا دل حقیقت کو نہ سمجھے، انسان ہو اور اس کے کان حقیقت کو نہ سنے، انسان ہو اور اس کی آنکھیں حقیقت کو نہ دیکھیں، تو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین، یہ آنکھیں رکھنے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود اور یہ دل رکھنے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے ان سے بھی بدتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون، کہ یہ حقیقت سے غافل ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بندگی سے غافل ہیں، یہ وہ حقیقت جو انسان کی اصل حقیقت ہے یہ اس سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے طرز حیات، تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں، آج مسلم امہ دنیا میں تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے درمیان ہے۔ دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ امت مسلمہ پر مشتمل ہے۔ دنیا کے 57 ممالک لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی عملداری میں ہے۔ دنیا کی معیشت کا بنیاد بننے والا بلیک گولڈ، جس کو ہم پیٹرول، ڈیزل اور آئل کہتے، اس کے 2/3 ذخائر امت مسلمہ کے پاس۔ دنیا کی 6 بڑی آبی گزرگاہیں، ان میں سے اکثریت آبنائے ملائکہ یعنی سنگاپور والا پردہ اور جبل طارق والا دلہ چھوڑ کر تمام آبی گزرگاہیں مسلم ممالک کے پاس ہیں۔ تعداد میں 2 ارب، ملک کے لحاظ سے 57، دنیا کے پیٹرول 70% ذخائر کے مالک مسلمان۔ دنیا کی 6 بڑی آبی گزرگاہوں میں سے 4 کی ملکیت مسلمانوں کے پاس۔ اس کے باوجود ہم شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں مغلوبیت کی حالت میں ہیں، مظلومیت کی حالت میں ہیں، کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ ہم غالب نہیں ہیں۔ وہ قوم اور وہ امت جو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنا جس امت کی ذمہ داری تھی، وہ الذی ارسل رسولہ، اللہ کے نبی آئے کیوں؟ بزبان قرآن پوچھئے تو 3 مقام پر اللہ تعالیٰ ایک جیسے الفاظ کے ساتھ، سیم ورڈنگ کے ساتھ اللہ رب العزت دین کا اور رسول اللہ کے آنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر، سورہ فتح کے اندر اور پھر سورہ صف کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا۔ دین کا محدود تصور مسلمانوں آج ہمیں یہ ڈوبا ہے۔ دین صرف نماز روزے زکوٰۃ حج کا نام نہیں ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ پارٹ آف کی دین ہے، دین کا حصہ ہے اور اہم ترین حصہ ہے، لیکن جب دین کہا جائے گا تو اس سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہوگا۔ دین کی سمری، اسلام کی سمری 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں۔ پہلے نمبر پر عقائد ہے، پھر
یہ 5 چیزیں مل کر دین اسلام بنتی ہیں، اور یہ 5 چیزوں کے بارے میں اس کے مجموعے کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اور جب یہ مجموعہ مل کر امت اپناتی ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مجموعہ، یہ نظام زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ آپ جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، یا آپ حنابلہ میں سے ہیں، یا شافعی ہیں، یا حنفی ہیں، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میری لڑائی نہیں ہے۔ چاہے آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، یہ لڑائی بھی میری نہیں ہے۔ میرا اصل درد یہ ہے کہ یہ امت نہیں رہی۔ آج امت دین کے محدود تصور کے ساتھ جی رہی ہے اور دین کے محدود تصور کو اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے آج امت کے بازاروں میں رسول اللہ کا نظام معیشت نہیں ہے، رسول اللہ کی اکنامی نہیں ہے۔ آج امت کے بازاروں میں تاجر، امیر اور دیانتدار نہیں رہا، کیونکہ ہم نے اس کو دین سے الگ کر دیا، نعوذ باللہ۔ آج ہمارے حکمرانوں میں، ہماری حکومتوں میں رسول اللہ کا قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے حکومت کو دین نہیں سمجھا، ہم نے بازار کو دین نہیں سمجھا۔ آج ہمارے گھروں سے بھی آہستہ آہستہ دین رخصت ہو رہا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھیں، آنے والے وقت میں آپ کا مقابلہ حنفی سے نہیں، شافعی سے نہیں، مالکی سے نہیں ہے۔ آپ کا مقابلہ آنے والے دنوں میں لادینیت سے ہے، ایتھیزم سے ہے۔ دنیا کا اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا نیریٹو اور بیانیہ وہ ایتھیزم ہے، نامذہبیت ہے۔ آج ایتھیزم کا شکار ہندو بھی ہو چکا ہے، ہندوؤں کی اکثریت ایتھسٹ بن چکی ہے۔ آج ایتھیزم کا شکار بدھسٹ بھی ہو چکا ہے، ایتھیزم کا شکار مسلمان بھی ہو رہا ہے۔ آج ایتھیزم کا شکار پوری یورپ کی دنیا بن چکی ہے کہ لا مذہبیت اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کوئی تصور نہیں، رسول کوئی تصور نہیں۔ آپ کا مقابلہ ایتھیزم سے ہے۔ اگر آپ جغرافیائی لحاظ سے، آپ علاقائی اور جغرافیائی اور لسانی عصبیت سے اور مسلکی عصبیت سے بالا تر ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو نہیں تھامیں گے تو یقین مانیے آپ کا مقابلہ ایتھیزم سے ہے۔ ایتھیزم اسلام کو رنگ کر چلا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ میرے رب نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، لیکن اسے زندہ رکھنا میری اور رب کی دینی، ایمانی اور ملی یہ فریضہ بھی ہے۔ اور آج امت دین کے محدود تصور کے ساتھ اس فریضے سے ناشنا ہو چکی ہے۔ آج ہمارے بازاروں میں دین نہیں ہے، آج ہماری عدالتوں میں دین نہیں ہے، آج ہماری خانگی زندگی میں دین نہیں ہے۔ ہماری خوشی اور غم آج رسول اللہ کی سنتوں سے مزین نہیں ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کے پیروکار نہیں ہے، ہم رسم و رواج کے پیروکار بن چکے ہیں۔ وہ امت، وہ دین، وہ رسول جو اپنے ماننے والوں کو حکمرانی دلانے آیا تھا، 3 مقام پر اللہ فرما رہے ہیں الذین ارسل رسولہ، اللہ وضاحت ہے کس نے رسول کو بھیجا بالہدیٰ، ہدایت دے کر، دین الحق یعنی سچا نظام زندگی دے کر۔ کیوں؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اللہ کا دیا ہوا یہ نظام، یہ سسٹم آف لائف پوری دنیا کے نظاموں پر، چاہے وہ اس زمانے میں رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو یا آج کے زمانے میں کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو یا ایتھیزم ہو، کوئی ازم نہیں، ہم ایک ازم کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ہمارا کلمہ ہے، یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہمارا احساس ہے، چاہے ہم بنگالی ہو، افغانی ہو، پاکستانی ہو، کشمیری ہو، ترک ہو، ملیشین ہو، انڈونیشین ہو، عرب ہو، ہم لا الہ الا اللہ۔ عرب ہونا میری شناخت ہے، افغانی ہونا میرا جغرافیائی شناخت ہے، کشمیری ہونا میری جغرافیائی شناخت ہے۔ میں بنگلہ بولتا ہوں، پنجابی بولتا ہوں، پشتو بولتا ہوں، ترک بولتا ہوں، یہ میری لسانی شناخت ہے، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور رحمت للعالمین کا امتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ
شناخت ہے، میں نہ اپنی شناخت مٹنے دوں گا اور نہ اپنا احساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پروائز کروں گا۔ میری شناخت بھی زندہ رہے گی، میرا احساس بھی سربلند رہے گا۔ اور یاد رکھنا بنگلہ دیش کے مسلمانوں، ٹھیک ہے امت سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں، ان غلطیوں کی تلافی کرنی اور تلافی کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم سب مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑیں۔ یہ میرا احساس ہے اور میں کسی کو اپنا اعزاز چھیننے نہیں دوں گا۔ میں سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ایتھزم کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی نہیں لوں گا۔ میرے پاس بس سبحان کا سورج محمد رسول اللہ کی شکل میں موجود ہے، میں اسی سورج کا نور لے کر انشاءاللہ پوری کائنات کو جہالت کے پیروں سے اور ظلم کی آگے سے انشاءاللہ نجات دلاؤں گا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ آج ہم اس اعزاز کو بھول گئے، آج ہم یہ زیرہ والا دین کلی کی ذمہ داری کو بھول گئے اور تقسیم ہو گئے، ہم لڑنے میں لگ گئے آپس میں، ہم فریاد میں کر کر اپنے نصوص کو بھی چھوڑ دیتے۔ اس لیے ہم نے ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کر کے تلافی کریں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بنگلہ دیش کے جوانوں کو، بنگلہ دیش کے کالج اور یونیورسٹی اور مدارس کے طلباء کو، جنہوں نے 50 سال پہلے خلیج بنگال میں جس نظریے کو دبا دیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہم نے خلیج بنگال میں دبا دیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بنگلہ دیش کے جوانوں کو، بزرگوں کو، علماء کو، بچوں اور بڑوں کو، جنہوں نے 50 سال بعد دنیا کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، ہماری نادانیوں سے، غفلتوں سے کمزور ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ جواب اہل ایمان نصف خوشی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آج 50 سال کے بعد دشمن کو اطلاع ہو گئی، ڈھاکہ کی سڑکیں لا الہ الا اللہ کے نعرے سے گونج رہی ہیں۔ ہم امت ہیں، ہم سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، ایتھزم کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی لے لیں گے۔ میرے پاس قرآن جیسا چراغ موجود ہے، ہم نے اس سے خود کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنے ظاہر اور باطن کو بھی منور کرنا ہے، اور اسی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے پورے جہان سے ظلم اور جہالت کے بیڑے ختم کیے۔ ہم انشاءاللہ ظالموں کے ہاتھ سے ظلم کا جھنڈا چھینیں گے اور اس کی جگہ کو انصاف کا جھنڈا لہرائیں گے انشاءاللہ۔ ہم دنیا سے جہالت کا خاتمہ کریں گے اور اقرأ باسم ربک الذی خلق کی بڑی رکھنے والی امت پوری دنیا کو علم سے منور کرے گی انشاءاللہ۔ میرا ماضی تابناک تھا، میرا ماضی خلافت راشدہ سے منور ہے، میرا ماضی خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، سلطنت سلجوق اور خلافت عثمانیہ سے منور ہے۔ میرا ماضی ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت سے منور ہے۔ میرے حال میں دھول چھائی تھی لیکن ہم نے اس دھول کو اپنے لہو سے صاف کیا ہے، اور انشاءاللہ میرا حال جدوجہد سے عبارت ہے۔ میں لڑ رہا ہوں ظلم کے خلاف، میں لڑ رہا ہوں غصہ میں جہالت کے خلاف، میں لڑ رہا ہوں کشمیر میں ظلم کے خلاف، میں لڑ رہا تھا افغانستان میں عالمی استعمار کے خلاف، اور میرا حال جدوجہد سے عبارت ہے، اور انشاءاللہ بنگلہ دیش کے مسلمان
نہ تورات ہو۔ اس نعرے سے پریشان نہ، بالکل پریشان نہ۔ میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، ایک ذمہ دار منصب پہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم کی علماء کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے نصیب ہے۔ میں اعتراف کر رہی ہوں، میں یہودی نہیں ہوں کہ کائنات میں فورم ڈھاؤں اور اس حد تک بڑھ جاؤں کہ نعوذ باللہ انبیاء کو بچا کرتا ہوں۔ میں نصرانی بھی نہیں ہوں کہ رحمانیت کا قائم ہوں اور پڑھ کے دنیا کروں۔ ترک دنیا میرے نبی کی شریعت کا مثال ہے، دنیا پرستی بھی میرے نبی کی شریعت کا مثال ہے۔ میرے پاس سیدھا راستہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقرب، سیدھا راستہ ہے جو قرآن میں دکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے اللہ رب العزت کا بندہ بن کر، انسانیت کے لیے نفع مند بن کر، انسانیت کے لیے خیر خواہ بن کر، انسانیت کے لیے شجر سایہ دار بن کر رہنا ہے۔ اس دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، قرآن و سنت کے دائرے میں اللہ کو نہیں بھولنا۔ اس لیے اس نعرے سے پریشان نہ ہو، جس کو میرا مذہب جہاد کہتا ہے پوری دنیا اسے ڈیفنس ٹیکنالوجی کے یہ فارم یونیورسٹی سے دنیا گھومتے ہیں یہ لوگ۔ میں بھی ایک ذمہ دار منصب پر ہوں، ہم حجرے میں بند اللہ نہیں ہوں، حجرے میں بند اللہ نہیں ہوں، کیونکہ میرا نبی حجرے میں بند نہیں تھا، اور میں دنیا پرست اللہ ہوں، کیونکہ میرے نبی نے دنیا پرستی نہیں سکھائی، دنیا سے نفع اٹھانا سکھایا۔ میں یہودی نہیں کہ ظلم کروں، میں نصرانی بھی نہیں ہوں کہ نہ میں ہندوؤں کی سیتا گلی والا عقیدہ رکھتا ہوں کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو میں دوسرا پیش کر دوں۔ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، برابر کی ٹکر دوں گا یا پھر مکہ فتح کی طرح معاف کروں۔ میرے پاس رہنمائی ہوتی ہے، جسے دنیا ڈیفنس ٹیکنالوجی کہتی ہے اسے میرا مذہب جہاد کہتا ہے۔ اگر تم نے اپنے دفاع کا حق ہے اور اس دفاع کے لیے تم سات سمندر پار کر کے ایران جا سکتے ہو، اپنے ملک کے دفاع کے لیے تم افغانستان کو تاراج کر سکتے ہو، تم اپنے ملک کے دفاع کے لیے میرے ملک پر ڈرون برسا سکتے ہو، تو بس سنا نا، جس کو تم ڈیفنس ٹیکنالوجی کہتے ہو میرا مذہب اسے کہتا ہے وَعَيْتُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ۔ مسلمانوں تم نے قرآن چھوڑا تھا مار کھائی، تھوڑا سا پاکستان نے قرآن پر عمل کیا تھا۔ کیسے نبی کے زمانے سے قبل جس رب نے فیل سمجھتے ہیں، ہاتھی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی۔ جس رب نے فیل گرائے تھے اسی رب نے آج 21ویں صدی میں نافیل بھی گرائے۔ یہ ہم نے نہیں گرائے، ہم تو دریا بنائے بھائی، ہم تو آبادی کریں، ہم نے تو صرف کنکر مارا، گرایا کس نے؟ اس لیے میں نے اپنی کشمیری قوم اور پاکستانی قوم سے کہا تھا تکبر میں نہ آنا، عجب میں نہ آنا، ورنہ تمہارے پاس 4.5 جنریشن کے طیارے تھے، تمہارے دشمن کے پاس 5th جنریشن طیارے تھے، تمہارے پاس کوئی S-400 ڈیفنس نظام نہیں تھا، ان کے پاس تھا۔ تمہارے پاس کوئی ایسی گراؤنڈ ٹیکنالوجی ان کی ٹکر کی نہیں تھی۔ تمہاری ٹوٹل فوج 6 لاکھ، اس کی صرف کشمیر میں 10 لاکھ، تو تم فوج میں بھی برابری نہیں رکھتے تھے۔ ہاں تم نے وَعَيْتُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں عمل کیا،
پھر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے نظارے اللہ نے دکھائے. تم ان پر سننا پر چند قدم بڑھائے. ینصرکم ننصرکم اقدامکم کا نظارہ رب نے دکھایا. اس لیے سب سے پہلے شکر اللہ کا کہ جس نے 4.5 جنریشن طیاروں کو 5th جنریشن طیاروں پر غالب کیا. پھر شکر ان سائنسدانوں کا جنہوں نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر عمل کر کے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی. پھر شکر ان شہیدوں کا جنہوں نے فدائی بن کر 4.5 جنریشن طیاروں میں بیٹھ کر S-400 کا اور 5th جنریشن طیارے رافیل کا مقابلہ کیا. اس لیے ربا تیرا بھی شکر اور شاہین اور تمہارا بھی شکر. پھر مشانہ میں برابر میرے رب نے ایک حکم پر عمل کیا اور عزت ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بنگلہ دیش کے مسلمانوں علاقائی شناخت رکھو، عصبیت نہ رکھو. یہ میں صرف آپ سے نہیں کہتا ہوں، یہ ہاتھ چھوڑ کے میں اپنی کشمیری قوم سے بھی کہتا ہوں، میں اہل پاکستان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آرچن سے کہہ رہا ہوں. کل میں ترکی میں تھا اور میں نے وہاں ترکی میں بھی عرض کیا 250 پوری دنیا سے علماء آئے تھے. میں نے ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کیا تھا کہ اس امت کو امت بناؤ. یہ بکھری ہوئی ہے جو غافلے میں زمانوں میں مسلکوں میں اس امت کو امت بناؤ. انشاءاللہ پھر رب تمہیں آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بنائے. فتح بدر ہم نے بنانی ہے. مولانا ظفر علی خان فرمایا کرتے تھے یہی وہی ظفر علی خان ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ فضائل بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار بدر قطار. فضائل بدر کیا ہے؟ مسلمانوں کا بڑا چھوٹا مرد عورت بزرگ جوان سب اللہ کے دین کے لیے ایک ہو کر اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں. اللہ کی نصرت کرتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنی اپنی شناخت رکھو. بنگلہ دیش کا جھنڈا بھی مجھے اسی طرح عزیز ہے جس طرح کشمیر اور پاکستان کا جھنڈا ہے. باقی کی رنگیوں کو چھوڑ کر ہم نے آگے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے اور امت کو امت بنانا ہے انشاءاللہ. اور بنگلہ دیش سے لے کر کشمیر اور پاکستان تک اور وہاں سے افغانستان سے لے کر انڈونیشیا ملیشیا ترکی تک ترکی سے ازبکستان ترکمانستان سے لے کر سعودیہ قطر بحرین امارات تک انشاءاللہ ایک ہی نعرہ گونجے گا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ. کہے گا اس وقت مل کہتے لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ مجھے کوئی مدانت نہیں آتی. آئین میں جمع مردان ہفتے ہی ہوتے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ہوگا. میں کنفیوز آدمی نہیں ہوں. مجھے اپنے مذہب اپنے اعمال پر پوری رہنمائی موجود ہے. جسے تم ڈیفنس ٹیکنالوجی کہتے ہو دفاع کہتے ہو میرا مذہب اسے چلا. اگر تمہیں حق حاصل ہے نا اگر تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے نکلو اور عراق افغانستان کو خراج کرو اللہ کی قسم پھر مجھے بھی حق حاصل ہے. پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں غزہ و کشمیر و بنگلہ دیش و پاکستان و افغانستان و انڈونیشیا ملیشیا عرب قطر بحرین ہمارا میں بھی ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہوں. پھر مجھے بھی حق حاصل ہے اپنے خطے کے دفاع کا اپنے ایمان کے دفاع کا اپنے دین کے دفاع کا اپنی چیختی بہنوں کے دفاع کا اپنے معصوم بچوں کے دفاع کا اپنے بوڑھیوں کی سفید داڑھیوں کی دفاع کا مجھے بھی حاصل ہے. اور یہ حق مجھے میرے مذہب نے بھی دیا ہے اور یہ
ہمیں دہشت گردی، ٹیررزم اور جہاد کا فرق معلوم ہے، ہم کنفیوز نہیں ہیں۔ بے بس پر، بے کس پر ناجائز کسی پر ہاتھ اٹھانا، قتل کرنا تو دور کی بات، ہاتھ اٹھانے سے بھی میرے مذہب نے منع کیا اور مجھے کہا لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھنا، اگر حد سے بڑھے گا تو ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں ہے۔ ظلم نہ کرنا کیونکہ اللہ لا يحب الظالمین، اور ظالم کا گریبان پکڑنا، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا، چاہے مظلوم مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس کی حمایت میں کھڑے ہونا، ظالم کا گریبان پکڑنا اور کائنات سے ظلم کا خاتمہ کرنا، یہ جہاد ہے جسے تم دفاع کہتے ہو، میں اسے جہاد کہتا ہوں۔ میرے مذہب کی ہدایت موجود ہے، تمہیں دہشت گردی اور دفاع کا فرق نہیں معلوم، مجھے دہشت گردی اور جہاد کا فرق معلوم ہے، کیونکہ میرے سامنے رسول اللہ کا سورج ہے۔ اسلام کے واحد مذہب ہے جس نے جنگ کے اصول متعین کیے۔ سورہ توبہ میں علماء کرام کے تھے 13 اصول جنگ پیش ہوئے، ان 13 اصول جنگ سے ہٹ کر جو لڑائی ہوگی وہ دہشت گردی ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، اور ان 13 اصولوں کے تحت جو لڑائی ہوگی وہ جہاد ہے، اور اس کا کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میری آپ سے گزارش ہے، للہ علاقائی عصبیت سے نکلے، لسانی عصبیت سے نکلے، کوئی آپ کی شناخت نہیں مٹا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی شناخت نہیں مٹا سکتی، لیکن صرف شناخت نہیں، احساس کو لے کر کھڑے ہو، اللہ کی قسم آپ کی شناخت بھی باعث عزت ہو جائے۔ امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ ایک علماء نے نام کوئی نہیں، انہوں نے امام بخاری کے علماء سے نہیں پوچھا، لیکن آج انہوں نے اپنے شناخت پر محنت نہیں کی، احساس پر محنت کی۔ آج ان کے جغرافیائی شناخت اللہ نے احساس کی وجہ سے نہیں سمجھ آ رہی جی، شناخت پر محنت نہیں کی، احساس پر محنت کی، جو ذمہ داری کی دین کی اس پر محنت کی، اللہ نے اس احساس کی برکت سے ان کی شناخت کو بھی عزت بخش دی، ملی یا نہیں ملی؟ ٹھیک، اس لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، اسلامی ہر ملک، مجھ سے قبل میرے برادر افغان ایمبیسی ہمارے اسلامیہ ڈھاکہ کے نمائندے اور تجارت ویزا سیکشن کے ہیں بھائی اویس صاحب، آپ نے بتایا افغانستان میں ہر اسلامی ملک بڑھا ہوا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے محدود تصور سے نکل کر دین کا جامع تصور، اختلاف اور انتشار اور اختلاف سے نکل کر اتحاد اور اتفاق۔ میں پورے وثوق سے اور اللہ مجھے وصیت کہہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لوگ جتنے دین پسند اور دیندار ہیں اتنے میرے ملک کے نہیں۔ اس لیے میں نے آج دن میں علماء کرام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اللہ کے لیے اس کام کی صحیح رہنمائی کریں، اگلا تخت آپ کے پاس، اتحاد اور اتفاق کر لیں، انضمام نہ کریں، اتفاق کر لیں، ہر پارٹی کا جھنڈا رہے، ہر پارٹی رہے، اتفاق کر لیں، انشاءاللہ بنگلہ دیش سے لے کر عرب تک لا الہ الا اللہ کی صدا پہنچے گی۔ ورنہ ڈیر اب ہے غزہ روکا، لوگ کہتے ہیں غزہ گر گیا، میں کہتا ہوں غزہ نہیں گیا، غزہ کو امت کو کھڑا کر۔ لوگ کہتے ہیں غزہ ڈوب گیا، میں کہتا ہوں غزہ نہیں ڈوبا، غزہ نے تو دنیا کو طلوع ہونے کا طریقہ سکھایا۔ مسلمانوں، آج عزم کرو، ہم ایک تھے اور ہم ایک تھے، ہم ایک ہیں،
ہم ایک رہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے انشاءاللہ۔ ہو کر کے میرے ہمراہ ہو کر بنگلہ کشمیر رشتہ کیا وہ لا الہ الا اللہ، بنگلہ کشمیر رشتہ کیا، بنگلہ افغان رشتہ کیا، بنگلہ عرب رشتہ کیا، بنگلہ ترک رشتہ کیا، ملیشیا رشتہ کیا، بنگلہ ملیشیا رشتہ کیا، پاکستان رشتہ کیا، پاکستان رشتہ کیا، رشتے کو لے کر کھڑے ہوئے اور اس کی ناچ رکھی، انشاءاللہ سب سے بزرگ کا خاتمہ ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ اور یاد رکھو اگر ہم نہ کھڑے ہوئے ان سقطت غزہ و انسان کشمیر، اگر غزہ گر گیا اور اگر کشمیر ضائع ہو گیا تو اللہ کی قسم امت کے لیے پھر کوئی خیر اور عزت نہیں بچے گی۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے رشتے کو مضبوط کریں۔ دوسری گزارش، آپ ایک انقلاب سے گزرے ہیں، بنگلہ دیش کے لیے معاشی معاشرتی استحکام اور سیاسی استحکام اصل ضروری، اس لیے پوری فراست اور پوری ایمانی بصیرت کے ساتھ ایک انقلاب سے گزرے ہیں۔ اس انقلاب کے نتائج کو بنگلہ دیش اور امت مسلمہ کے حق میں کرنے کے لیے پوری ایمانی بصیرت اور سیاسی فہم و فراست سے کام، تاکہ یہ اس کے فوائد عام بنگلہ دیشی عوام تک پہنچے اور پوری امت اس کے فوائد کا نظارہ کرے۔ آخری گزارش اپنے آپ سے اور آپ سب سے کہ اللہ سے رشتہ ہمارے رب سے رشتہ کمزور ہے، اور اس رشتے کی کمزوری کی وجہ سے ہم دنیا میں مار کھائیں، ورنہ ہمارا مالک کتنا کمزور نہیں، ہمارا مالک کتنا کمزور نہیں۔ آج اگر صرف پاکستان کی ایٹمی قوت، افغانوں کا جنگی تجربہ، ترکوں کا بچڑے خلافت، عربوں کی دولت اور ملیشیا کی اقتصادی طاقت آج یہ ایک ہو جائے، رب کعبہ کی قسم یہ وہ مکہ بنے گا جس کو صرف کھا کر نہیں دیکھ کر عالم میں استعمال کفار مسلمانوں کے قدموں میں۔ اس لیے امت میں انتشار کے بجائے، نفرت کے بجائے، اختلاف کے بجائے امت میں اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا کریں۔ اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ملک و ملت پہ فدا عمر روا کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جا دم کرتے چلو، خالد و سرار کی دینی حمیت کی قسم پٹ قدوں سے پھر پتوں کو بے نشان کرتے چلو۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود، حق کو جاویدہ کرتے چلو۔ میں تمام نوجوانوں، طلباء کا، علماء کا، بالخصوص اپنے برادر مولانا حسین خالد حفظہ اللہ مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری اور آپ کی اس ملاقات کا انتظام کرایا۔ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے اللہ نے دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ اس مجلس کی برکت سے امت کو ایک فرمائے، اور اس مجلس کی میں ہونے والی دعاؤں اور خیر کی باتوں کی برکت سے اللہ علیہ غزہ علیہ کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، کشمیر، بھارت، ترک، عجم سب کو آپس میں ایک فرمائے اور ایک حکومت بن کر پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے شجر سایہ دار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری صلاحیتوں کو باہم ایک دوسرے کی محبت اور مفادات میں استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔